يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور میدان عرضه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السيد العربي المكي المدني القرشي التهامي المصطفى العمجد محمود الأحمد عن أبي القاسم محمد بن عبد الله صل على محمد وعلى وصيه ووزير أمير المؤمنين يعصب الدين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين وصحبه المنتجبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسأل عليكم أجرا إلا المودة في القربى صلوات الله صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، محمد و آل محمد کے غم میں اپنے آرام اور سکون چھوڑ کر امام بارگاہ بابا فضل حسین مرحوم مغفور میں تشریف لائے ہیں آپ، اور اجر رسالت کی ادائیگی اس عنوان کے ساتھ کہ یہ خدا نے ہم پہ واجب کیا ہے کہ رسول اللہ اور ان کی آل کو نہ صرف پیار کریں بلکہ پیار کی اس حد پر جائیں جس حد کا نام مودت ہے. جو ہے آپ کی مختصر سی مجلس ہے لیکن آپ نے ساتھ دینا ہے. گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیں کربلائی بناتی جا رہی ہے. آپ جو سننے کے لیے آئے ہیں عزادار قریب آتے جا رہے ہیں. عزاداروں آپ سب کو سلام. پشاور کے شیعہ سنیوں کو سلام، پشاور کے شیعہ سنی بھائیوں کو سلام. بلکہ ایک جملہ کہوں آپ کی اجازت سے، پشاور کے حسینیوں کو سلام. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. لطف آتا ہے جب ہمارا سنی بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے نعرہ حیدری. جیو عزادارو، جیو حسینیوں. کیا کہنے ہیں آپ کے، میں دعا گو ہوں. ہمارے بزرگ قبلہ ہمارے بانی جلوس کے پیش رو ہیں اور جلوس کو آگے بڑھا رہے ہیں، جناب نظر حسین مغل صاحب، آخوزادہ مظفر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، 2 محرم کی جتنی ٹیم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے بچوں کو، ان کی پوری فیملی کو. آج ہم میں ایک برادر نہیں ہے جو پچھلے سال ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ امتیاز صاحب کے، افتخار صاحب کے درجات کو متعال فرمائے.
اس جلوس کی رونق ہم سے بچھڑا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے جو ساری زندگی تم عمل کرتے ہو نا، مرنے کے بعد اللہ تمہیں انہی اعمال میں مصروف رکھتا ہے۔ اس لیے ہم ساری زندگی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، ذکر حسین کرتے رہتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری لگاتے ہیں، تاکہ مرنے کے بعد بھی ہم نبی کے ساتھ ہوں اور نبی سے چلنے والے یزید کے ساتھ ہوں۔ جیو نوجوانوں، سارے جوان بچوں کو میرا سلام۔ افطار صاحب نے اپنی تقریر میں جو کہا، ہم بالکل اپنے پولیس بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اس گرمی میں وہ اس جلوس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے ہماری حفاظت اللہ اور اللہ کی آخری حجت کر رہا ہے، لیکن آپ نے اپنا فریضہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت نازل کرے۔ پیاسوں کے جلوس میں پیاسے بن کے ڈیوٹی کر رہے ہو، جن پہ کربلا میں کھانا اور پانی بند کیا گیا تھا، بھوکے اور پیاسوں کے جلوس میں پولیس والے بھی بھوکے ہیں، عزادار بھی بھوکے ہیں، پولیس والے بھی پیاسے ہیں، عزادار بھی پیاسے ہیں۔ یہ اتفاقاً نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں ہمارے نبی کا نواسہ پیاسا ہے، اس لیے مسلمان بھی پیاسے ہیں۔ اور ہم سب قدرت رکھتے ہیں کہ سبیلیں کھول لیں۔ انشاءاللہ آج 2 محرم کے نام میں جلوس میں پہلے بھی نبی کے نواسے حسین کے نام پہ پانی پلایا جا رہا تھا، آج بھی حسین کے نام پر، اللہ کے نام پر پانی کی اور شربت کی سبیلیں چلیں اور کوئی پیاسا نہیں جائے گا، کیونکہ حسین علیہ السلام جو اللہ کے آخری نبی کے نواسے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے 61 ہجری میں خود بھی پیاسے رہے، اپنے بچوں کو بھی پیاسا رکھا، اپنے اہل خانہ کو بھی پیاسا رکھا، خود نہیں رکھا، ان پر پانی بند کیا گیا۔ لیکن یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ ہم دنیا کو بتائیں، توجہ کریں میری جانب، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کس نے پانی بند کیا تھا۔ جو ہے آپ کی ادھر میری طرف دیکھیں، لوگ آئیں گے جائیں گے، آپ نے حسین کے ذکر کو سننا ہے، 10 منٹ کا ذکر رہ گیا، اس کے بعد ہم مجلس کا جلوس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور پشاور کی مرکزی سنگتیں پرسہ دیں گی، انجمن محمدیہ، ماتمی سنگت میر کفایت حسین اور تمام سنگتیں تشریف لائیں گی جو پرسہ پیش کریں گی، اور آپ سب کی محبت اور تعاون سے ہوگا۔ سادات بھی تشریف فرما ہے، بزرگان بھی ہے، ماتمی بھی ہے، شیعہ سنی حسینی تشریف فرما ہے۔ ہم یہ مجلس کر کے بتا رہے ہیں اللہ کے آخری نبی کے نواسے امام حسین اور ان کے بچوں، ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت پر پانی بند کیا گیا، ان کو 3 دن تک 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک پیاسا اور بھوکا رکھا گیا، اور 10 محرم کو شہید کیا گیا۔ شہید کرنے والے کون تھے؟ شہید ہونے والے کون تھے؟ شہید کرنے والے وہ تھے جو ایک دربار میں بیٹھ کر کہتے تھے کوئی وحی نہیں آئی، بنی ہاشم نے اقتدار کے حصول کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، تو بنوزبلا۔ شہید ہونے والے کون تھے؟ جو چھری کے نیچے اپنی گردن کی رگ رگ کے کہتے تھے کل بھی لا الہ الا اللہ زندہ تھا، آج بھی لا الہ الا اللہ زندہ رہے گا۔ سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین، بس امام حسین کا قیام اتنا عظیم ہے۔ اور میں نے سورہ شورا، قرآن کریم کا 25واں سورہ ہے، کون سا سورہ ہے؟ 25واں، ذرا اونچا بولیں، 25واں سورہ شورا کی میں نے 22ویں آیت تلاوت کی ہے۔ ہم شیعہ مسلمان
ویسا ہی قرآن پڑھتے ہیں جیسے ہمارے سنی بھائیوں کا قرآن، ایک قرآن ہے۔ بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، پہلا سپارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، آخری سپارہ 30واں اما جس کی آخری سورت والناس ہے، والناس کی سین پہ قرآن ختم ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ نے قرآن کی حفاظت کی قسم اٹھائی ہے اور کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ کہہ رہا ہے، توجہ کرنا، اب آپ نے بولنا ہے، میں دیکھتا ہوں کون سے حسینی جاگتے ہوئے شیعہ سنی بھائی بیٹھے۔ اللہ نے کہا بے شک میں نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور میں ہی قرآن کی حفاظت کروں گا۔ بس یاد رکھنا، جب بھی قرآن پر، دین پر، اسلام پر مشکل وقت آئے، جو قرآن کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دے، یہ نہ سمجھنا نبی کا نواسا قرآن بچا رہا ہے۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھنا اللہ قرآن بچا رہا ہے۔ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے اور اللہ اپنے مخلص بندوں کے ذریعے، نیک بندوں کے ذریعے دین کو بھی بچاتا ہے، اسلام کو بھی بچاتا ہے۔ اور ہم ختم نبوت کے دیوانے بیٹھے ہیں، آخری نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ جب تک دنیا میں ایک بھی شیعہ جو علی گنج ولی اللہ پڑھتا ہے باقی ہے، کسی کے باپ میں مجال نہیں ہے ہمارے آقا کی نبوت پر ڈاکہ ڈالے۔ ختم نبوت غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ اللہ آقا سے بھی محبت کا دعویٰ پورا کرنا، نبی کی اولاد سے بھی محبت کرنی ہے، نماز بھی وقت پہ پڑھنی ہے 5 وقت کی، روزے بھی رکھنے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ جس طرح عالم اسلام دین اسلام مناتا ہے، ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ دشمن کی سازشیں ناکام ہو گئی شیعہ سنی کو لڑائیں، لیکن امام بارگاہ بابا فضل حسین کے اس گلی میں شیعہ سنی غلگیر ہو کے بیٹھے ہیں، استعمار پریشان ہے۔ اگر اسلام کے دونوں بازو شیعہ اور سنی مل گئے پھر اسرائیل کا کیا بنے گا؟ ماشاءاللہ۔ اور ہم غریب کربلا کے ممبر سے اپنے مظلوم فلسطین بھائیوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ دیکھو آج پہلی مجلس ہے، پھر ہم حسین حسین کریں گے، ہم سب کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں ہمیں اجر رسالت ادا کرنا ہے۔ سورہ شورا 25واں سورہ 22ویں آیت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب انہیں بتا دو کہ اگر اللہ صلی اللہ علیکم اجرن الا المودۃ فی القربى، جو میں نے تمہارے لیے کہا رہا ہے رسالت انجام دیے، اس کا اگر کوئی بدلہ دینا چاہتے ہو میرے قرابت داروں سے، ان کو نبی نے حاکم بنایا تھا، اپنا حاکم مانو۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی اور مولا علی زندہ ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کچھ بتائے تو صحیح آپ کا، میرے جتنے عزادار بھائی کھڑے ہیں آپ سب کی نظر ہے یہ جملہ، کتنی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ فضائل کے آخری 2 جملے ہیں بس، اس کے بعد مسائل۔ کہنے لگے انا عبد لعبید من احمد، مولا علی کہہ رہے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں۔ اور توجہ کرو مسلمانوں، جس نبی کے ادنا غلاموں میں علی مرتضیٰ ہو، اس نبی کی شان کیا ہوگی، اور اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ اس نبی کی شان ورفعنا لک ذکرک ہوگی، اس نبی کی شان معراج میں اسرا تک ہوگی۔ ہم قربان جائیں اس نبی پر، اس کے نواسے نے دین کی خاطر قیام کیا اور کربلا میں کہا نہیں، میں خدا کے دین کی خاطر اپنا
اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 28 رجب کو 60 ہجری کو امام حسین مدینے سے نکلے۔ حسین اپنے نانا کے روزے پہ اس طرح موجود تھے، روایت کہتی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کے گلے لگ کے روتا ہے۔ صاحب میں داخل ہو گیا، عجیب مومن ہے، دیکھو عزادار ہے، حسین کا نام سنتے ہیں اور رونے لگ پڑتے ہیں۔ کتنا ظلم ہوا ہے نبی کے نواسے پر، کتنا ظلم ہوا ہے آقا کے نواسے پر۔ اگر آج بھی یہ مجلسیں نہ ہوں، یہ عزاداریاں نہ ہوں، دنیا بھول جائے گی جس طرح غدیر بھول گئے۔ دنیا بھول جائے گی کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا۔ بس آپ اس یاد کو منا کر اس مجلس میں دیکھو عجیب معجزہ ہے، چھوٹے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ آپ کی آنے والی نسل کو حسین سے جوڑ رہا ہے۔ توجہ کیجیے، بس خوش قسمت ہو لوگ دھماکے کے غم سے، فائرنگ کے غم سے اس وقت مری بھاگے ہوئے ہیں۔ کیا کہنے حسین کے نام سے اگر کوئی مر ہی جائے تو وہ پھر مری جائے۔ جو ہے آپ کی جملے پہ غور نہیں کیا آپ۔ او مشکل دن ہے، نبی کی آل تکلیف میں ہے، مزے مت کرو، خوشیاں مت مناؤ، کم سے کم غمگین تو رہ سکتے ہو نا، دل میں غم تو منا سکتے ہو نا۔ ہمارے آخری نبی کا نواسا کربلا کی گرم ریت پر بیٹھا ہوا ہے۔ 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا، مکہ گئے، 2 مہینے تک مکہ میں رہے، حج کا ارادہ کیا، احرام پہنا حج کا۔ جب دیکھا میدان عرفات میں حاجیوں کے بھیس میں کچھ لوگ امام کو قتل کرنے آئے۔ حسین مظلوم جس نے 22 حج پاک ادا کیے تھے، اللہ اکبر، یا اس سے کچھ زیادہ، حسین نے عرفہ میں 8 ذی الحج کو اپنا حج کا احرام عمرے میں تبدیل کر دیا۔ آپ کے لیے سننا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے جس کے گھر میں قرآن اترا ہو، جس کے نانا نے دنیا کو حج کرنا سکھایا ہو، اس کا نواسا احرام حج اتار کے عمرے کا احرام پہنا، چل پڑے 8 ذی الحج کو کوفے کی جانب چلے، شد فرات اور عجیب عجیب مسیب اور کتنے مقامات سے گزر کے عجیب الحجانہ پر پہنچے کہ آپ کو اپنے صحابی، اپنے دوست مسلم ابن عقیل کی، اپنے رشتہ دار مسلم ابن عقیل سفیر کے قتل کی خبر پہنچی۔ حسین کا دل ٹوٹ گیا، کچھ آگے بڑھے، قیس ابن محصر سیداوی کی قتل کی خبر پہنچی۔ جانتے ہو قیس ابن محصر سیداوی کون ہے؟ جسے مسلم کے لیے قاصد بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر، اپنے اس عاشق رسول، عاشق حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہا اب ہم کوفے نہیں جائیں گے۔ حسین نے عجیب الحجانہ سے قصر بنی مقاتل کی طرف اپنا راہبار لیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن بابا جی نے آج اس مجلس کا انعقاد کیا تھا، بڑی بنتی موجزاتی مجلس۔ یہ وہ دن ہے 2 محرم کو حسین کی زلجنا اور حسین کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا جہاں پہ حسین کے راہبار نے چلنے سے انکار کر دیا۔ بس رونے کی تیاری کرتے، راہبار نے چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو لے جاؤں، جب نبی رسول اللہ مدینے پہنچے تھے نا، حضور کی اونٹنی قصوہ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا تھا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہیں پہ میری مسجد تعمیر ہوگی۔ دیکھو نواسا رسول کا ہے نا،
نانا کا نواسا ہے نا. حسین نے کہا رہوار بدلو. 7 8 10 گھوڑے بدلے گئے. پھر حسین نے اس علاقے کے بزرگوں سے پوچھنا شروع کیا اس جگہ کا نام کیا ہے. میں 2 محرم پڑھوں گا, آگے نہیں پڑھوں گا, ایک جملہ غازی کا پڑھوں گا. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لائے گئے بزرگ, کسی نے کہا حاضریہ ہے, کسی نے کہا شد فرات ہے, کسی نے کہا نینوا ہے. ایک بوڑھا سا آدمی امام حسین کے قریب آیا, کہا یبن رسول اللہ, اے نبی کے نواسے, میں نے بزرگوں سے سنا ہے اس سرخ مٹی کا نام کربلا ہے. بس کربلا کا نام آنا تھا. زمین پہ بیٹھا ہوا حسین کھڑا ہو گیا. دو محرم ہے, آپ اس طرح رو رہے ہو, جس کو رونے نہ آئے اپنے سر جھکا کے رو لے, کیونکہ یہ غریبوں کی مجلس ہے, ہمارے رسول کے پیاسے نواسے کی مجلس. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ نام آنا تھا. عباس میرے قریب آؤ, یہاں خیمے لگاؤ. جی آقا جو حکم. عباس کے دل میں تو آیا ہوگا, آقا پانی بھی دور ہے, گرم زمین ہے, ہمارے لشکر میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے, ہمارے لشکر میں بیویاں بھی ہیں. اس میدان میں جہاں سایہ نہیں ہے, نبی کے نواسے نے قیام کا اعلان کیا کہ یکا یک حسین کا لشکر بیٹھا. خیمے لگنا شروع ہوئے کہ ایک پیغام امام حسین تک آیا. آقا جب آپ نے حکم کیا ذرا رونے کی تیاری کرنا, جب آپ نے حکم کیا محمد کو بٹھا دو, سب اونٹ بیٹھ گئے, سواریاں بیٹھ گئی. آقا عجیب کام ہوا ہے, جلدی بی بی زینب کی سواری کی طرف آؤ. اب مجھے پتہ نہیں تم کیسے سنو گے. امام حسین بی بی کے محل میں آئے, دیکھا علی کی لاڈلی بی بی اٹھ کے بیٹھ گئی. کہا ہو میری شریکت الحسین, بس آ گئی ہے, ابھی تو بہت بڑا امتحان. میں نے مکہ کی کتابیں پڑھی ہیں, علماء سے سنا ہے, جناب سیدہ زینب اس غش کے بعد جب تک زندہ رہی کبھی غش نہیں کھایا. آپ نے سن لیا بڑا آسان کام تھا, لیکن سیدہ زینب کے لیے بڑا مشکل کام تھا. زینب نے علی اکبر کے گلے میں جگر میں تیر اور برچھی دیکھی ہے. زینب نے قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہیں, غش نہیں آیا. زینب نے عباس نے کٹے ہوئے بازو دیکھے, غش نہیں آیا. زینب نے بھائی کی گردن پہ خنجر چلتے ہوئے دیکھا, غش نہیں آیا. کیوں غش نہیں آیا سنو گے. حسین نے بی بی کا ہاتھ پکڑا, کہا بہن اب تمہیں حسین بن کے زندہ رہنا ہے. اب تمہیں حسین بن کے زندہ رہنا ہے. غش کیوں آ گیا سیدہ؟ کہا آقا جب آپ نے کہا محمل بٹھا دو, اونٹوں کے بیٹھنے سے مٹی کا غبار اٹھا. یہ مٹی سرخ مٹی ہے آقا, اس مٹی میں کسی کے خون کی بو آتی ہے. وہ بو میرے ناک میں گئی, زینب بے ہوش ہو گئی. مجھے نہیں پتا امام حسین نے کیا کہا ہوگا, مگر میرا دل کہتا ہے مظلوم کربلا نے زینب کو اپنا گلا چبایا ہوگا. کہا ہوگا زینب کہیں یہ حسین کے خون کی بو تو نہیں. ادرکم اللہ, مولا آپ کا گریہ قبول کرے. بس لشکر جمع ہوتا رہا, غازی کا علم نکلا ہے. آخری 1 منٹ میں غازی کا ماتم کے لیے تیار ہو جو. اب یہ انجمن محمدیہ پرسہ پیش کرے گی انشاءاللہ. تاریخ 7 جلوس مرکزی ہوگا. آپ سب کے تعاون اور محبت سے غریبوں کا جلوس نکلے گا, نبی کے نواسے کا علم نکلے گا. عزادارو حسین کا لشکر آ چکا ہے, کچھ لوگ آتے جا رہے ہیں, حسین کا لشکر جمع ہوتا جا رہا ہے. ادھر 72 لوگوں کا لشکر ہے, ادھر ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے. وہاں تلواریں تیز ہو رہی ہیں, یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے, وہاں پر شراب پی جا رہی ہے, یہاں پر زہرا کے بیٹے پیاسے بیٹھے ہیں. نبی کے
وہاں پر کھانے کھائے جا رہے ہیں، گانے تماشے ہو رہے ہیں، یہاں پر بہن اور بھائی حبیب ابن مظاہر کا راستہ دیکھ رہے ہیں، عباس کو دیکھ رہے ہیں۔ روایت جاتی ہے 9 محرم کو امام حسین اپنی بہن کے خیمے میں اتنی مرتبہ گئے کہ دشمن کا لشکر پریشان ہو۔ حسین کوئی کام سیدہ زینب سے مشورے کے بغیر کرتے ہی نہیں۔ روایت میں لکھا ہے حسین کا بار بار جانا کسی اور کے لیے نہیں تھا، جس کا آج علم نکل رہا ہے نا اس عباس کے لیے تھا۔ بار بار حسین جا کے کہتے زینب میں اس شیر کو نہیں روک سکتا، جیسے ہی میں خیمے سے نکلوں فضا سے کہے کہ عباس کو تیرے خیمے میں بلا۔ ادرکو اللہ، بس آئے ختم ہو گئے۔ یہ وہ عباس ہے جسے 10ویں کے دن یا بھائی نے روکا یا بہن زینب نے روکا۔ عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، نہ تلوار ہے، نہ گرز ہے، نہ خنجر ہے، پیاسوں کے لیے پانی لینے گیا ہے، مشق پہنی ہے، مگر قربان آج دیکھ